بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتی سنیں، کہتے ہیں ابو بکر بن عیاش 40 برس تک بسترے پر نہیں لیٹے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اس کھڑکی میں گناہ نہ کرنا، میں نے اس میں 12,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ ہاں، اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو مکان کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کونے میں نے 24,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ اب 12,000 اور 24,000 قرآن جوڑ لو، کتنا ہوا؟ 12 دونا 24، 12 تیاں 36۔ ہاں، وہ تو 12 یعنی آدھا یہاں 24 یہاں، 12 تیاں 36,000 قرآن۔ گپ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، گپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس معراج غیر مقلد کی گفتگو پر تبصرہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ کا مختصر تعارف کرا دوں۔ ان کا پورا نام ابوبکر بن عیاش بن سالم الاسدی ہے۔ 578 احادیث کے راوی ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راوی کہا ہے۔ سن 96 ہجری میں ولادت ہے، جبکہ وفات سن 193 ہجری میں ہوئی۔ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں کہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی فضیلت پر سب کا اتفاق ہے۔ محترم سامعین، علم گفتگو کا کچھ اصول ہوتا ہے، لیکن یہ معراج ہندوستانی کو یہ سلیقہ بھی نہیں ہے کہ پہلے اس واقعہ کا حوالہ تلاش کیا جائے، پھر اس پر اظہار خیال کیا جائے، ورنہ اس معراج انڈین کی زبان تو کچھ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جس واقعے کو چاہے گپ کہہ دے اور جو اس کے منہ میں آئے بول دے۔ دراصل علم سے اس شخص کو کچھ مناسبت ہو تو اس کی علمی گفتگو کی امید رکھی جائے، جبکہ وہ صرف جاہل ہی نہیں بلکہ مجسمہ جہالت ہے۔ محترم سامعین، اب آئیے ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ کے اس واقعہ کی طرف۔ پہلی بات، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ صاحب لکھتے ہیں ابوبکر بن عیاش 40 برس تک بستر پر نہیں لیٹے۔ اس جملہ پر معراج غیر مقلد نے بڑے تعجب کا اسلوب اختیار کیا۔ اس سلسلہ میں ملاحظہ ہو کہ مشہور مورخ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 54 میں نقل کرتے ہوئے یزید بن ہارون کہتے ہیں ابوبکر بن عیاش 40 سال تک زمین پر نہیں لیٹے۔ نیز تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267۔ محترم سامعین، اس حوالے سے واضح ہو گیا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کا بیان کردہ جملہ حوالوں سے ثابت ہے، اور معراج غیر مقلد ہندوستانی کا اس پر تعجب کرنا یا شک کا اظہار کرنا ایک ثابت شدہ حقیقت کو منہ چڑھانا ہے اور دن کی روشنی میں چمگادڑ کی طرح آنکھیں بند کر کے روشنی کا انکار کرنا ہے۔ نیز ہمیں تعجب ہے اس کے سامعین و مداحین پر جو تحقیق کے نام پر اس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا موقف تحقیق پر مبنی ہے اور غیر مقلدوں کا موقف جہالت پر مبنی ہے۔ دوسری بات، حضرت ابوبکر بن عیاش کا 12,000 اور 24,000 دفعہ قرآن ختم کرنے کا تذکرہ اور معراج جاہل نے اس بات کو 2 دفعہ گپ کہا۔ محترم سامعین، کاش کہ وہ اس موقف پر کوئی دلیل یا حوالہ پیش کر دیتا کہ یہ گپ ہے، جبکہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم حوالہ پیش کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79، یا بنی ایاک ان تعصی اللہ فی هذه الغرفة فإنی ختمت فیہا 12,000 ختمۃ وروینا عنہ انہ قال لابنته عند موته وقد بکت یا بنیۃ لا تبکی اتخافین ان يعذبنی اللہ تعالی وقد ختمت فی هذه الزاویۃ 24,000 ختمۃ۔ ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو کہا اس کمرے میں اپنے بیٹے کو کہا کہ اس کمرے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، میں نے اس میں 12,000 دفعہ قرآن کریم ختم کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے بیٹی کو موت کے وقت روتے ہوئے دیکھ کر کہا اے بیٹی رو نہیں،
کیا تمہیں ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے حالانکہ میں نے اس کونے میں 24,000 دفعہ قرآن مکمل پڑھا ہے؟ محترم سامعین، اس حوالہ کے بعد میں صورتحال کو مزید واضح کرنے کے لیے چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ گزارش نمبر 1، حضرت ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ نے 12,000 دفعہ ختم قرآن کا تذکرہ عام حالات میں کیا، جبکہ بالکل آخر میں وفات کے وقت جس 24,000 کا تذکرہ کیا یہ ان کی ساری زندگی کی کمائی ہے، گویا کل تعداد ہی 24,000 ہے۔ معراج غیر مقلد نے دونوں تعداد کو جمع کر کے 36,000 بنا کر اصل واقعہ کی حقیقت کو بگاڑا اور دجل و فریب سے کام لیا۔ گزارش نمبر 2، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ کے 24,000 دفعہ قرآن ختم کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اور میں نے صحیح مسلم کی شرح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 سے اسی بات کا حوالہ پیش کر دیا ہے۔ اس سے ملتی جلتی بات مشہور مورخ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 54 پر لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر بن عیاش کا معمول تھا کہ 60 سال تک وہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے۔ محترم سامعین، اس بات کو بھی ذرا آگے بڑھائیں اور 60 سال کو 360 دنوں سے ضرب دیں تو یہ کل تعداد 21,600 بنتی ہے، اور رمضان وغیرہ میں بہت سے بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ ایک دن رات میں 2 دفعہ قرآن ختم کرتے۔ اسی اندازے سے ان کے معمول کا اندازہ لگایا جائے تو بڑی وضاحت سے یہ تعداد 24,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ایک طرف تو محدثین اور مؤرخین کے حوالے ہیں جو مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ والی بات کو صدیوں پہلے اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ اب اس ثابت شدہ حقیقت کو جو شخص جھٹلائے تو آپ محدثین اور مؤرخین کی بات کو مانیں گے یا جھوٹے معراج غیر مقلد کی بات کو مانیں گے؟ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین، جو بات محدثین اور مؤرخین کے حوالے سے ثابت ہو چکی، آپ اس کو صحیح تسلیم کریں گے یا اس معراج گپ باز غیر مقلد کی بات کو تسلیم کریں گے جو بلا تحقیق اس کو گپ کہتا ہے؟ گزارش نمبر 3، محترم سامعین، آپ اس صورتحال سے اندازہ لگا لیں کہ معراج غیر مقلد جب علماء دیوبند کی کتابوں پر تنقید کرتا ہے تو وہ کسی تحقیق پر مبنی نہیں بلکہ یہ صرف اس کی چرب زبانی ہے جس سے آپ مرعوب اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ بیعینی ہی جس طرح بسوں اور ٹرینوں میں دوائی بیچنے والے کچھ چرب زبانی سے اکثر مسافر متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ حقیقت کو دیکھیں اور اس معراج غیر مقلد کے زبانی جمع خرچ سے بالکل مرعوب نہ ہو، چونکہ وہ خود گمراہ ہے اور آپ کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ بقول شاعر، اندھیری رات میں ہم تیرے گھر میں کودیں گے، اندھیری رات میں ہم تیرے گھر میں کودیں گے، خود تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ گزارش نمبر 4، او معراج غیر مقلد، تو خود اتنا نالائق ہے کہ تجھے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث شریف کو تو صحیح دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا، تو دوسروں کو بھی اپنے اوپر قیاس نہ کر۔ ہاں، اگر تجھے حضرت ابوبکر بن عیاش کے 24,000 دفعہ ختم قرآن پر بے جا اعتراض کرنا ہے تو پھر اس اعتراض سے پہلے اپنے ممدوح حملی مقلدین کی کتاب طبقات الحنابلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 پر اعتراض کر اور اس کو بھی گپ کہنے کی جرت کر، چونکہ وہاں لکھا ہے کہ فتح بن ابی الفتح نے 40,000 دفعہ قرآن کریم کو ختم کیا تھا۔ اگر جرت ہے تو میدان میں آ کر حملیوں کے اس واقعہ پر بھی ایک تنقیدی تبصرہ ریکارڈ کراتا، لیکن تو نے میدان میں آ کر اس پر تنقید نہیں کی اور نہ ہی تیرے کسی اور غیر مقلد مولوی نے اس پر تنقید کی، چونکہ شاید تمہیں پتا ہے کہ اس سے تمہارے چندے اور ملازمتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ محترم سامعین، 24,000 دفعہ ختم قرآن پر اعتراض کرنا اور 40,000 دفعہ پر اعتراض نہ کرنا واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ معراج غیر مقلد تعصب کے جنون میں مبتلا ہے اور محض فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے وہ علماء دیوبند کی کتابوں پر بیجا اور جاہلانہ تنقید کرتا ہے اور لوگوں کو علماء حق سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور امت اسلامیہ کی وحدت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس سب کے باوجود بعض کم علم اور کم عقل لوگ اس معراج غیر مقلد کی اندھی تقلید کر کے اس کی گپوں کو تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس اندھی تقلید کو تحقیق کا نام دے کر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بقول شاعر، نہ وہ سمجھا نہ تم سمجھے نہ یارانے سخن سمجھے، نہ وہ سمجھا نہ تم سمجھے نہ یارانے سخن سمجھے، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لو۔
الغرض محترم سامعین، یوں حضرت ابوبکر بن عیاش کے 24,000 دفعہ قرآن پڑھنے کا واقعہ حوالوں سے ثابت ہے۔ اس کو گپ کہہ کر معراج غیر مقلد نے حضرت ابوبکر بن عیاش جیسے عظیم ولی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزارش نمبر 5، صحیح مسلم کے شارح امام نووی نے حضرت ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ کے قول نقل کرنے کے بعد حدیث پڑھنے والوں کو یوں نصیحت کی ہے: وَلَا يَبْغِي لِمُطَالِعِهِ أَن يُنْكِرَ هَذِهِ الْأَحْرُفَ فِي أَحْوَالِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَنزِلُ الرَّحْمَةُ بِذِكْرِهِمْ مَسْتَطِيلًا لَهَا فَذَلِكَ مِنْ عَلَامَةِ عَدَمِ فَلَاحِهِ إِنْ دَامَ عَلَيْهِ۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79۔ ان احوال کے پڑھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ کامیابی والے راستے پر نہیں ہے۔ محترم سامعین، امام نووی رحمہ اللہ کی اس نصیحت کی روشنی میں آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کامیابی والے راستے پر کون ہے، ان حقائق کو تسلیم کرنے والے یا انکار کرنے والے کون ہیں۔ میں معراج ہندوستانی کو بھی کہتا ہوں کہ مشہور محدث امام نووی رحمہ اللہ کی اس تصنیف پر عمل کر اور ان حقائق کے انکار سے توبہ کا اعلان کر، تاکہ تو بھی کامیابی والے راستے پر گامزن ہو جائے اور تیرے سامعین و مداحین بھی کامیابی والے راستے پر آ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ او معراج تو بھی کہہ آمین۔ والسلام۔ بزرگوں کی شان میں ہے، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، منتظر ہیں تیرے استقبال کو رسوائیاں، منتظر ہیں تیرے استقبال کو رسوائیاں، تجھ میں پیدا ہو گئی، تجھ میں پیدا ہو گئی تیری تباہی کی امنگ، تجھ میں پیدا ہو گئی تیری تباہی کی امنگ، کیا بچے گا جو کرے اللہ کے ولیوں سے جنگ، کیا بچے گا جو کرے اللہ کے ولیوں سے جنگ، خلق و تہذیب و ادب، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے۔ نور والی آنکھ کو ہی، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر۔